الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. صدق الله العظيم. محترم ومحتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام صحت اور حکمت کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے سبحان اللہ جو انسان کی 5 فٹ کی اور 6 فٹ کی جو کائنات بنائی ہے، اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے سبحان اللہ ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، چاہے وہ آنکھ ہو، چاہے زبان ہو، چاہے دانت ہو، چاہے ناک ہو، یا جسم کے جتنے بیرونی اعضاء ہیں یا اندرونی اعضاء، ناظرین کرام ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ظاہری طور پر ایک عضو جس کے اندر اکثر لوگ بیماری کی تکلیف کا شکایت کرتے ہیں اور خاص طور پر اس سے متعلق مختلف امراض کی شکایت کرتے ہیں، میری مراد کان ہے، اور کان کی جملہ تکالیف، کان کی جملہ بیماریاں، کان کے جملہ امراض، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور اس میں اس کا ازالہ کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کا گھر بیٹھے اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، ویسے جیسے یہ سردیاں آتی ہیں تو اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بیچارے ان کے جو ہے وہ کان بجنے کی شکایت کرتے ہیں، اور اسی طرح کانوں میں آوازیں آنے کی شکایت کرتے ہیں، کانوں میں درد ہونے کی شکایت کرتے ہیں، اسی طرح کانوں میں ریشہ پڑ جانا، کانوں میں پس پڑ جانا، کان کے بہنے کی شکایت کرتے ہیں۔ تو مختلف امراض کا وہ جو ہے وہ شکار ہوتے ہیں، اور وہ پھر بیچارے اتنی کان کہتے ہیں نا، آنکھ، کان، دانت، یہ جو جتنے ہیں نا بظاہر چھوٹے چھوٹے عضو نظر آتے ہیں، لیکن ان کی تکلیف اتنی شدت کی ہوتی ہے کہ اگر رات کے پہر کبھی یہ تکلیف ہو جائے تو یقین جانیے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ بس یار کوئی ایسا مجھے سہارا مل جائے کہ بس میری یہ تکلیف دور ہو جائے۔ بھارت دنیا میں کوئی بھی تکلیف ہے، وہ تکلیف ایسی ہے جو بسا اوقات جو ہے وہ برداشت سے باہر ہو جائے تو انسان بڑی مشکلات سے جو ہے اس کو گزرنا پڑتا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، سبحان اللہ، یہ اللہ کی عظیم نعمت جسے کان کہتے ہیں، اس ظاہری طور پر اس کان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، ہم بسا اوقات اتنی بے احتیاطی کرتے ہیں کہ ہم اس کے اندر جو ہے وہ انگلیاں بھی دیتے ہیں، بسا اوقات ہم اس کے اندر چابیاں بھی مارتے ہیں، بسا اوقات ہم اس کے اندر کارٹن برڈز بھی صاف بھی کرتے ہیں، اور بس اوقات جو ہے اتنے لاؤڈلی ہم آوازوں کو سنتے ہیں کہ کانوں میں انگلیاں دینی پڑتی ہیں، اور پھر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ آج کے جوان بچے بھی وہ سننے سے، یعنی کہ تھوڑی سی آواز اونچی ہو جائے تو ان کے کانوں میں جو ہے وہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ سننے کی پرابلم کا جو ہے سماعت کا قوت سماعت جو ہے وہ آہستہ آہستہ محروم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو زیادہ بلند آواز سے سننا، اور خاص طور پر جو اب وقت آ چکا ہے ویڈیو گیم زیادہ سننا، ہر وقت اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگا کر رکھنا، ہر وقت جو اپنے کانوں میں جو ہے مختلف جو ہے وہ چیزیں سنتے رہنا، یہ جو سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت کان ہے، اگر آپ اندرونی طور پر اس کو دیکھیں تو اس کے اندر اندرونی جو حصہ ہے وہ کتنا نازک ہے۔ ہم بس اوقات اتنی بے احتیاطی کرتے ہیں، بس اپنی زندگی میں مگن ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، کانوں میں ہیڈ فون لگایا ہوا، دیکھیں یہ اندرونی طور پر ہمارے کان کا اندرونی حصہ ہے، کتنے باریک اس کا، یہ آپ یہ دیکھیں اس کا ڈرم ہے، کتنے باریک جو ہے اس کے یہ حصے ہیں۔ اس کا تعلق دماغ سے بھی ہوتا ہے، اور اس کا تعلق پورے ہمارے جسم کے بقیہ اعضاء سے بھی ہوتا ہے، اور پھر ہم اس کی وجہ سے کتنے مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس کا تعلق دل سے بھی ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہم ایکسرسائز کرتے رہیں، ہمارے خون کی پمپنگ ہوتی رہے، تو ہم جو ہے ہمارے دل کے خون کی، یعنی کہ جسم میں خون کے دوران کی وجہ سے ہماری قوت سماعت جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں ان کی قوت سماعت جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں، یا جیسے ہی ان کے جسم میں ایسا بھاگ دوڑ کرتے ہیں جس سے ان کے جسم میں خون کا دوران بہتر ہو جاتا ہے، یا ایسی غذائیں استعمال کرتے ہیں جس سے ان کے جسم میں خون کا دوران بہتر ہو جاتا ہے، تو دیکھا گیا ہے کہ سبحان اللہ ان کی قوت سماعت جو ہے وہ بہتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ 2040 تک، 45 تک
جو ہے تقریباً 2.5 ملین لوگ جو ہیں وہ قوت سماعت کی سے محروم ہونے کی شکایت کریں گے. اور لوگ اس کی وجوہات کیا ہے وہ تو میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے ناظرین کرام. جوان بچے 24 گھنٹے انہوں نے کانوں میں ہیڈ فون لگائے ہوئے ہیں. ہیڈ فون والوں نے بھی مختلف قسم کے نکال دیے, پہلے بڑے بڑے ہوتے تھے پھر چھوٹے چھوٹے کر دیے, اب اس سے بھی چھوٹے کر دیے کہ بھائی کانوں سے گرے نہیں. ایک وقت وہ تھا کہ کانوں میں لگاتے تھے بار بار گر جاتے تھے, اب ایسا کہ 24 گھنٹے فکس ہو گئے. اب ان کی یہ صورتحال ہے, اگر وہ کانوں سے وہ ہٹاتے ہیں تو باہر کی ہوا, کیونکہ بسا اوقات ہمارے کانوں کے اندر کی جو رگیں ہوتی ہیں, وہ نسیں ہوتی ہیں, وہ اتنی کھل جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے باہر کی ہوا بھی پھر راس نہیں ہوتی, اور جیسی سرد ہوا اگر کان کے اندر چلے جائے تو اس کی وجہ سے بھی کانوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے. بہرحال ناظرین کرام, ہمارے طب کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اس کی کئی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دائمی نزلہ. ظاہری بات ہے اگر آپ کے دماغ کے اندر ریشہ جمع ہوا ہے اور اسی طریقے سے آپ ایسی غذائیں استعمال کر رہے ہیں کہ ریشہ اور بھی بڑھتا جا رہا ہے, تو آٹومیٹکلی آپ جو ہے کانوں کی درد کی شکایت کریں گے, آٹومیٹکلی آپ کے کانوں میں ریشے, کانوں میں پیپ پڑنے کی شکایت آپ کریں گے. اسی طریقے سے ناظرین کرام دوسری جو ایک اور بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بسا اوقات اتنی بے احتیاطی کرتے ہیں کہ ہم نہاتے ہیں, ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ نہانے سے ہمیں نہاتے وقت پانی کیسے ڈالنا ہے, ہم نے شاور کیسے لینا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اسی طرح ہم سوئمنگ کر رہے ہیں, سوئمنگ کرتے وقت جو ہے کانوں میں پانی چلا جاتا ہے, اس کی وجہ سے کانوں میں ریشہ پڑ جاتا ہے, کانوں میں پس پڑ جاتی ہے, کانوں میں پیپ پڑ جاتی ہے, اور پھر ہم جو ہے کسی نے ایک ٹوٹکا بتا دیا, کسی نے دوسرا ٹوٹکا بتا دیا, اب وہ بیچارے کرتے کرتے جو ہے وہ کسی اور تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے میں ریکمینڈ کروں گا, یہ کان ہمارے جسم کا ایک نازک حصہ ہے, اس کے لیے جب بھی آپ کی کوئی کان کی پرابلم ہو تو سب سے پہلے ENT کے اسپیشلسٹ جو ڈاکٹرز ہیں یا حکما میں جو ماشاءاللہ اس معاملے کے اندر تجربہ رکھتے ہیں, آپ ان سے رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کی بہتر رہنمائی کر سکیں. آپ کسی بھی ٹوٹکے وغیرہ سے یا کسی کے اتھینٹک جو ہے آپ کو نسخے اگر کسی نے بتلائے ہیں تو آپ ضرور وہ استعمال کریں, لیکن اس کے علاوہ وہ بھی استعمال کرنے سے پہلے آپ اپنا چیک اپ ضرور کرائیں, آپ اپنے کان کا چیک اپ ضرور کروائیں تاکہ ENT دیکھ سکے کہ آپ کے کانوں میں انفیکشن تو نہیں ہے, کہیں آپ کے کانوں میں کوئی یعنی کہ کان کا پردہ تو ڈیمیج نہیں ہوا, کہیں کان کے اندر کوئی اور ایسی پرابلم تو نہیں ہے. تو بسا اوقات ہم بہت زیادہ بے احتیاطی کرتے ہیں, اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ صفائی پسند بسا اوقات ہو جاتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ کمپنیوں نے مختلف اچھے قسم کے کارٹن برڈز بنائے ہوتے ہیں, اور ہم کانوں میں جو ہے وہ خارش بھی کان کی بڑی مزیدار ہوتی ہے, تو بندہ بسا اوقات خارش کرتا ہے وہ کان میں تو بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے, تو وہ کانوں میں تیلیاں مارنے کے بعد لوگ عادی ہوتے ہیں. آپ دیکھیں بعض لوگ گاڑیوں کی چابیاں لے کر کانوں میں مار رہے ہوتے ہیں, اپنے جو بھی ہاتھ میں چیز ہوتی ہے اس کو مارنا شروع کر دیتے. تو بھائی خدا رہا یہ کوئی معمولی نہیں, یہ ایسی نعمت ہے. تو آپ پوچھ لیجئے ان لوگوں سے جو جن کے اعلی سماعت کبھی گھر پہ رہ جائیں تو بیچارے باہر کی جو ہے وہ دنیا کے جو کچھ سن نہیں سکتے. اور میں یہاں ایک بات اور بھی میں کہنا چاہوں گا کہ میرے نوجوان دوست صبح اٹھتے ہیں تو پہلے میں نے ایک دفعہ ایک ٹرین میں ایک سفر کر رہا تھا, تو ایک نوجوان کو میں نے دیکھا کہ اس نے کانوں میں یہ لگائے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا یار, وہ ٹچھو ٹچھو آواز آ رہی تھی, تو میں نے اس کو کہا کہ یار یہ کیا سن رہے ہو یار, مجھے بتاؤ یہ کتنے کے. پہلے تو میں نے سے گپ شپ لگائی, میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ کس طریقے سے دعوت دین دینا تو ہے نا, تو میں نے اس کو کہا کہ یار یہ بتاؤ کہ یہ کتنے کے لیے تم نے. اس نے کہا یہ ویری ایکسپینسو ہے. میں نے کہا کیوں, اس نے بڑی اس کی اچھی قیمت بتائی, مجھے بھی ذہن میں نہیں ہے. تو اس نے کہا یہ برانڈیڈ ہے. تو میں نے کہا اچھا برانڈیڈ اتنی قیمتی ہے, تو میں نے کہا اس میں کیا سنتے ہو آپ. اس نے کہا جسٹ اونلی میوزک اینڈ دس اینڈ دس, وہ ایسے ہی اس نے کہا. تو میں نے کہا اس کے کیا فائدہ ہوتا ہے یار بتاؤ, میں بھی یہ سنا کروں گا تاکہ مجھے بھی کوئی فائدہ ہو. تو اس نے کہا کہ فائدہ تو کچھ نہیں, جسٹ ٹائم پاس ہے. تو میرے بھائیوں, ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ اپنے کانوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. آپ کو اللہ نے اتنی عظیم نعمت دی ہے, اس کے اندر زیادہ. اور اب دیکھیں اکثر لوگ 60% سے والیوم اس کا بڑھا کر فل کر کے سنتے ہیں, اور ان کی آوازیں باہر آ رہی ہوتی ہیں, اور وہ اپنی دنیا میں مست ہوتے ہیں, وہ اپنی دنیا میں مست ہوتے ہیں. تو بھائی خدا را اللہ پاک نے یہ کان دی ہیں, اس کانوں کو ضرور آپ جو ہے صحیح چیزوں میں بھی استعمال کریں. اس کے علاوہ آپ کانوں کی سماعت کا, اگر کانوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں, اپنی سماعت کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں. اچھا اکثر لوگ کانوں کی وجہ سے بیچاروں کے جسم کا بیلنس جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے, سر کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. یہ ہمارے جسم کا ایسا نازک حصہ ہے, کیونکہ اس کا تعلق جہاں دل سے ہے وہی دماغ سے ہے, وہی آنکھوں سے ہے, وہی ہمارے گلے سے ہے, پورا ایک نظام ہے. تو ہمارے طب میں کہا جاتا ہے جس کو دائمی نزلہ ہو نا, دائمی نزلہ ہو یعنی کہ جس کا نزلہ باہر نہیں آتا, کیرے کی صورت میں اندر جا رہا ہے, میدے کی طرف جا رہا ہے, یا اندرونی طور پر جو ہے وہ اندر ہی اندر وہ رکا ہوا ہے,
تو یقیناً وہ آدھے سر درد کی بھی شکایت کرتے ہیں، وہ بیچارے اور بھی مختلف امراض کا شکار ہوتے ہیں۔ تو بہرحال وجوہات کی طرف ہم زیادہ جائیں گے تو بہت آگے نکل جائیں گے۔ اب آئیے اس کی علاج کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین کرام۔ اس کی علاج کے لیے ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین دی ہوئی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو استعمال کیجیے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ عہد کر لیں کہ آپ کے گھر کے اندر کارٹن برڈز ہیں تو آپ نے اس کو اٹھا کر بن میں ڈال دیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ آپ جتنی اس کی صفائی آپ کو کوشش کریں گے نا، اللہ پاک نے یہ ہمارا کان جو بنایا ہے، یہ کان اللہ پاک نے اس کے اندر جو ویکس پیدا کرتے ہیں، دیکھیں خود بخود اس کے اندر ویکس پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ چکنائی جو ہے وہ خود بخود گندگی کو باہر نکال لیتی ہے۔ تو اس کو اگر آپ زیادہ کلین کرنا چاہتے ہیں تو کارٹن برڈز مارنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ آج آپ دیکھ لیں ناظرین کرام، پوچھ لیں ان لوگوں سے کہ جن کے کانوں میں انفیکشن پڑا ہوا ہے، کہ جن کے کانوں میں پس پڑ گئی ہے، آپ ان سے پوچھیں تو آپ کو وہ خود بتائیں گے کہ سب سے پہلے ہماری غلطی تھی، ہم نے کانوں میں چابیاں ماری ہیں، ہم نے اپنے کانوں میں کارٹن برڈز کو صفائی کرتے رہتے تھے، اس سے کانوں میں زخم پڑ گیا۔ اور مزے کی بات یہ، اس سے صاف نہیں ہوتا، اس سے میل اور اندر جاتی ہے، اس سے ویکس وغیرہ یا اس کے ساتھ میل ہو تو وہ اور اندر جاتی ہے۔ تو سب سے بہترین طریقہ ہماری طب کے اندر وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے کانوں میں کوئی انفیکشن وغیرہ نہیں ہے تو آپ اپنے کانوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اپنے کانوں کو، اپنے قوت سماعت کو، یعنی کہ سننے کی پرابلم کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ جو ہے صرف آئل کا استعمال کریں۔ آئل میں ماشاءاللہ آپ زیتون کا آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ جو ہے کلونجی کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ جو ہے تل کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ یعنی کہ سرسوں کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے خاص طور پر آپ کو بھی خاص قسم کا آج ایک نسخہ بتا رہا ہوں، وہ لوگ کہ جن کے کانوں میں بچے چھوٹے ہوتے ہیں، دیکھیں چھوٹے بچوں کا اگر کان بہنا شروع ہو جائے تو ماں کا دودھ سب سے بہترین ہے۔ ماں کو اس کی وجوہات کیا ہوتی ہے، اکثر چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے بھی کان بہتے ہیں تو ماں ہی پریشان ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ماں کا دودھ اگر بچے پیتے ہیں تو ماں کو بہتی یا بس اوقات وہ بوتل کا ڈبے کا دودھ بھی پلاتے ہیں، تو اس کی وجہ اس کا کیا ہے کہ اس کا سر بچے کا نیچے ہوتا ہے۔ جب بچے کا سر نیچے ہوتا ہے تو وہ جو ہے اس کے کان کی پرابلم اور کان میں انفیکشن پیدا کر دیتا ہے۔ تو مائیں جب بھی دودھ پلائیں تو بچے کا سرہانہ جو ہے وہ تھوڑا سا یعنی کہ سر جو ہے وہ باڈی سے تھوڑا سا اس کے لیول سے اونچا ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے جب بھی آپ دودھ پلا رہی، ماں اپنا بھی دودھ پلا رہی ہے، تو اس وقت بھی اس کو یہ احتیاط کرنی چاہیے۔ بہرحال اب آئیے اس کے مزید علاج کی طرف ناظرین کرام۔ وہ لوگ جن کے کانوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، چھوٹا موٹا انفیکشن ہو گیا ہے، بڑا نہیں ہے، تو آپ یہ علاج کر لیں۔ لیکن بڑے کے لیے میں آپ کو پھر ریکمینڈ یہی کروں گا کہ آپ ENT اسپیشلسٹ کے پاس جائیں اور اس سے علاج کروائیں، یا کسی ماہر حکیم یا طبیب سے رابطہ کر کے اس سے اپنا علاج کروائیں۔ اچھا اب آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ وہ کیا نسخہ ہے۔ ناظرین کرام، میں نے آپ کو بتایا مختلف تیل وغیرہ ہیں، اگر آپ اپنے قوت سماعت کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں، نارمل ویک میں ایک دفعہ آپ اپنے کانوں میں آئل ڈال دیا کریں رات کو سونے سے پہلے، لیکن وہ تیل جو ہے نیم گرم ہونا چاہیے۔ اور نیم گرم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، کسی ڈراپر کے اندر آپ آئل ڈال کے رکھتے ہیں اور اس کو جو ہے آپ تھوڑا سا پانی لے لیں، گرم پانی، اور ڈراپر کو اس کے اندر رکھتے ہیں، تھوڑا نیم گرم ہو جائے گا۔ نہیں تو یہاں پر گھروں کے اندر ہیٹر چل رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر آپ تھوڑی دیر رکھتے ہیں، اس کے بعد کان میں ڈال دیں ماشاءاللہ، تو وہ نیم گرم ہو جائے گا۔ اچھا یہ ایک تو یہ کام آپ کریں۔ دوسرا کام یہ کریں کہ جن کو کانوں میں بہت زیادہ درد ہو جاتا ہے اچانک سے، اور یا ان کو چھوٹا موٹا انفیکشن رہتا ہے، یا ان کے کانوں میں اکثر کان بجتے رہتے ہیں، کانوں میں سیٹیوں کی آواز آتی ہے، کانوں میں سائیں سائیں کی آواز آتی ہے، یا کانوں میں ان کو کوئی اور ان کا بیلنس سسٹم آؤٹ رہتا ہے، تو آپ جو ہے یہ میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں، یہ نسخہ بہت زبردست ہے۔ سب سے پہلے آپ لے لیں ناظرین کرام، ایک آنین لے لیں، نارمل سائز کا ایک آنین لے لیں، اس کے ساتھ آپ تقریباً 3 انچ کا آپ ادرک کا ٹکڑا لے لیں۔ اسی طرح آپ لہسن کی، آرگینک لہسن ہے تو اس کی گٹھان چھوٹی ہوتی ہے، زیادہ بڑی نہیں ہوتی ہے، تو وہ ایک گٹھان جس میں 5 سے 6 جوے ہوتے ہیں وہ لے لیں آپ۔ اچھا آپ کیا کریں کہ آپ ادرک کا جوس نکال لیں، لہسن کو اس کو پیس کر اس کا پیسٹ جو ہے آپ کیا کریں، تقریباً زیتون کا تیل نہیں، آپ اس میں لے لیں کلونجی کا تیل، تل کا تیل، اور مسٹرڈ آئل، یہ 3 تیل لے لیں۔ کلونجی کا تیل آپ لے لیں، یعنی کہ آپ یہ ہم وزن لے لیں، تقریباً کوئی 10 گرام لے لیں آپ، یعنی کہ آپ کلونجی کا تیل آپ اس کو لے لیں ٹیبل اسپون سے، اگر کرنا چاہیں تو وہ سب سے آسان ہے۔ 2 ٹیبل اسپون آپ لے لیں تل کا تیل، 2 ٹیبل اسپون لے لیں آپ مسٹرڈ آئل یعنی کہ سرسوں کا تیل، اور 2 ٹیبل اسپون آپ لے لیں کلونجی کا تیل۔ یہ 3 تیل لے لیں، ان کے اندر آپ نے آنین کا جوس جو ہے وہ بھی نکال لیں، ادرک کا جوس وہ بھی نکال لیں، اور اسی طریقے سے آپ جو ہے لہسن جو ہے وہ جو آپ نے پیسٹ بنایا ہوا ہے اس کو پیس کر اس کا پیسٹ بھی اس میں ڈال دیں۔ اب جو یہ انین کا پانی ہے اور یہ ادرک کا جوس ہے اور یہ جو لہسن ہے، اب یہ سب بالکل جب یہ پانی خشک نہ ہو جائے اور لہسن جل نہ جائے اس کے اندر،
تو آپ نے اس وقت تک اس تیل کو اتارنا نہیں ہے، اور پکانا اس کو ہلکی آنچ پر ہے، اس کو پکانا ہلکی آنچ پر ہے۔ اور جب یہ پورا خشک ہو جائے، پانی اس کا بالکل ڈرائی ہو جائے اس کے اندر، اور یہ لہسن بھی جل جائے، اب اس کو تیل کو کسی بھی جار کے اندر، کوشش یہ کریں کہ جار جو ہے وہ اگر یعنی کہ پلاسٹک کی نہیں ہے، یعنی کہ شیشے کی ہے، تو وہ زیادہ مفید ہے کہ یہ آئل جو ہے زیادہ دیر آپ کا چلتا رہے گا۔ تو کانچ کی بوتل کے اندر اس کو ڈال کر چھان کر اس کو رکھ دیں، اور جب بھی آپ کے کان میں تکلیف ہو یا کانوں کی آپ ویسے بھی صفائی چاہتے ہیں، تو آپ یہ آئل گھر کے اندر استعمال کریں، اور یہی آپ اپنی ناف پہ بھی لگائیں۔ اور اس کے علاوہ آپ یہی تیل جو ہے اپنے کان کی جو کن پٹی ہے، پچھلا حصہ، اس کا مساج کریں، گردن کا پچھلے حصے کا مساج کریں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو دائمی نزلہ ہے، تو دائمی نزلے کے لیے سب سے پہلے تو ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ دائمی نزلہ ان کو صرف باہر بہتا ہے، کیرے کی صورت میں، میدے کی شکل میں جاتا ہے، تو ہر ایک کی پھر اپنے طور پر علاج ہے۔ لیکن اگر کسی کو دائمی نزلہ یہ ہے کہ بہتا تو ہے لیکن وہ باہر بھی آتا ہے، لیکن وہ نزلہ ان کا رکتا نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ دیکھیں حدیث مبارکہ میں 3 دن سے زیادہ جو ہے نزلے کو 3 دن سے پہلے اس کو نہیں روکنا چاہیے۔ عمومی طور پر لوگوں کو موسمی نزلہ ہوتا ہے، پھٹ جو ہے وہ دوائیاں لینا شروع کر دیتے ہیں، نزلے کو روکنا نہیں چاہیے 3 دن۔ اگر آپ کو کوئی دائمی نزلہ نہیں ہے یا ہمیشہ سے آپ کو نزلہ نہیں ہے، بلکہ آپ کو موسمی ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ دماغ کی صفائی ہے، بہت اچھی چیز ہے، نزلے کا بہنا بہت اچھی چیز ہے۔ اچھا اسی طریقے سے، لیکن کہا جاتا ہے نا کبھی کبھار انسان غصے میں ہو نا، تو ہمارے یہاں کراچی میں ایک بڑا جو مشہور جملہ کہا جاتا ہے، بھائی یار سارا نزلہ تو مجھ پر تو نہ اتارو نا بھائی۔ اور نزلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غصے کے بس اوقات اس سے بھی مانے لیا جاتا ہے۔ میں آپ کو درمیان میں کبھی کبھار چٹکے بھی سناتا ہوں تاکہ آپ محظوظ ہوا کریں۔ ناظرین کرام، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ نے اس دائمی نزلے کو کیسے روکنا ہے۔ اگر تو باہر بہتا ہے تو پھر آپ نے اس کے لیے استعمال کرنا ہے، آپ نے تقریباً لینے ہیں 50 گرام بادام، اس کو صفوف بنا لیں۔ اسی طرح آپ لے لیں 50 گرام خشخاش، اور آپ لے لیں 50 گرام یہ دکنی مرچ، جسے سفید مرچ، جسے کالی مرچ ہوتی ہے اسی طرح سفید مرچ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں دکنی مرچ کہتے ہیں، یہ لے لیں اور اس کا پاؤڈر بنا لیں، اور اس کا پاؤڈر بنا کر رکھ لیں۔ صبح نہار یا ناشتے کے بعد، صبح ناشتے کے بعد آپ لے لیں، صبح ناشتے کے بعد اس کو جو ہے آپ یہ ہلدی والا دودھ اور دارچینی والا دودھ پکا لیں، تقریباً 1.5 کپ دودھ ڈالیں، اور اس میں 1 ٹی اسپون سینیمن پاؤڈر اور 1 ٹی اسپون آپ ہلدی کا آرگینک جو ہے وہ پاؤڈر لیجیے گا ہلدی کا، اس کو ڈال کر اس کو خوب اچھی طریقے سے ابالیں۔ جب وہ دودھ یعنی کہ 1.5 کپ سے پونا کپ یعنی کہ ہاف رہ جائے، تو 3/4 رہ جائے، تو آپ اس کو دودھ کو اتار لیں، اور اس کے ساتھ یہ نسخہ آپ استعمال کر لیں، انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا۔ باقی ناظرین کرام، نسخے جات بہت زیادہ ہیں، اگر آپ کو میں نسخے جات بتلاتا چلا جاؤں اور آپ نوٹ نہ کریں، ہمارے تو اس دن عید کا دن ہوتا تھا کہ جب ہمارے استاد محترم ہمیں نسخے بتایا کرتے تھے، اور ہم ایسے ہی اپنی بک اور اپنا قلم اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے کہ آج عید کا دن ہو گیا، آج ہمارے استاد محترم نے ہمیں فلاں نسخہ بتا دیا۔ لیکن ہمارے لوگوں کو اتنے نسخے بتائیں، لیکن عمل کون کرے؟ ہمارے ہاں تو کوشش یہ کریں کہ نسخوں کو استعمال کریں گے تو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ بھی بہت سے نسخہ جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہی ریکمنڈ کروں گا، یہ کان کی پرابلم کو ہلکی پرابلم نہ لیں۔ سردیوں کے اندر اگر کانوں کے اندر خارش، خشکی وغیرہ ہو جاتی ہے تو یہ آئل وغیرہ آپ ڈالیں۔ باقی آپ کے کان میں اگر مستقل انفیکشن ہے تو آپ کو لازمی طور پر اپنے ای این ٹی اسپیشلسٹ سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں کالز کی طرف، اور کالز ماشاءاللہ آپ کے لیے کھول دی گئی ہیں، تو آپ جو ہے کال کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ ناظرین کرام، اس موسم کے اندر خاص طور پر آپ جب بھی چلیں کالز کو ہم شامل کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مزید بات کر لیتے ہیں۔ جی کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام حکیم صاحب۔ جی ماشاءاللہ، کون اور کہاں سے؟ حکیم صاحب، میں نے لاسٹ ویک بھی فون کی، مسز مالک گلاسگو سے بات کر رہی ہوں۔ جی میں نے سن لیا، فرمائیے عمر کتنی ہے آپ کی؟ لاسٹ ویک میں نے اپنی بیٹی 18۔ آپ ٹی وی سے نہ سنیں، آپ ٹیلی فون لائن سے سنیں، اور ٹی وی کی آواز کو بند کر دیں۔ لاسٹ ویک میں نے ٹی وی کی آواز جو ہے تھوڑی ڈیلے ہوتی ہے، تو وہاں آپ کو سننے لاسٹ ویک میں نے فون نیکسٹ کیا کالر تھا کو شامل مسز کر دیجیے۔ مالک۔
نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کالر آپ آن ایئر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نام ایک عمر سوال وزن ہے. شہر. ہلو، جی نام بتائیے. سیدہ میرا نام ہے. میں نے اپنے ابا جی کے لیے نا پوچھنا ہے. والد صاحب کا نام؟ اکرامت حسین. کرامت حسین صاحب کی عمر؟ 75. وزن؟ وزن 11 سٹون. ماشاءاللہ. فرمائیے سوال کیا ہے؟ ان کو نا گلے میں بہت پرابلم ہے. انہیں بہت ریشہ ہے گلے میں. وہ کھانا نہیں کھا سکتے، پانی نہیں پی سکتے. بہت ریشہ ہے ان کو. اچھا، یہ تقریباً کتنا عرصے سے ہے ان کو گلے میں ریشہ؟ کوئی 2-3 سال سے ہے. بہت علاج بھی کراتے ہیں، کوئی ان کو آرام نہیں آ رہا ہے. اچھا، ریشہ جو ہے وہ باہر آتا ہے بلغم؟ بلغم باہر تو آتا ہے مگر وہ پتہ نہیں اتنا باہر نہ نکالتے نہیں ہیں. اچھا، تو کیا ان کے گلوں میں ہمیشہ وہ کھانستے رہتے ہیں، یعنی گلے میں خراش پیدا ہوتی ہے ان کے؟ کھانسی کوئی نہیں ہے ان کو. بس جیسے ہی کھانا کھانے کے بیٹھتے ہیں نا تو ان کو اتنا ریشہ، وہ بس ان کی نا روٹی گلے میں اڑک جاتی ہے. اتنا ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ بالکل کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، کوئی چیز کھا نہیں سکتے ہیں. اتنا ریشہ ہے ان کا. ہمیشہ کھانے سے پہلے ہوتا ہے زیادہ؟ پہلے کھانے کے بعد، کھانے پہ ٹائم زیادہ ہوتا ہے. ویسے بھی ان کو بہت ریشہ ہے. اچھا، تو اس کے لیے کیا استعمال کیا ابھی تک؟ بس یہ کعوہ شوا اور ڈاکٹر سے دوائیاں بھی لاتے ہیں، وہ بھی دیتے ہیں. یہ کعوہ شعوہ جو ہے یہ کون سا استعمال کیا ابھی تک اور کتنا عرصہ استعمال کیا ہے؟ ادرک کا اور الائچی. اور کتنی دفعہ استعمال کیا ہے لائف میں؟ انہوں نے کتنی دفعہ استعمال کیا ہے؟ دن میں کتنی ہر مرتبہ روز استعمال کرتے ہیں؟ کرتے ہیں. آپ تو سردی ہے، ہر روز استعمال کرتے ہیں. اچھا، تو کیا کیا ڈالتے ہیں کعوے کے اندر؟ کعوے کے اندر ادرک، الائچی، چھوٹی الائچی، بڑی الائچی اور دال چینی. چلے میں قہوہ بتاتا ہوں کہ آپ نے کون سا قہوہ استعمال کرنا ہے. تو ٹھیک ہے. انشاءاللہ العزیز، اور میرا قہوہ ہے تو میں اکثر اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ میرا قہوہ بھی قہوہ ہے. اس کو قہوہ کہنا بھی بدتمیزی ہے، اور اس قہوے کو جو ہے وہ میں کہتا ہوں اشرف المشروبات، کیونکہ میرا قہوہ جو ہے وہ اشرف المشروبات ہے. ماشاءاللہ. تو ناظرین کرام اس سے آپ محظوظ ہوں گے انشاءاللہ. تو میں اپنے قہوہ بھی ذکر کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. اس سے آپ کے ریشہ جو ہے وہ انشاءاللہ کٹے گا اور اس سے انشاءاللہ ان کو افاقہ ہوگا. نیکسٹ کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی ماشاءاللہ. نام عمر وزن شہر؟ میرا وزن 11 اسٹون ہے. میری عمر جی 71. جی نام؟ نام مریم. کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ آپ بات کرتے ہیں؟ جی میں بات کر رہا ہوں. کہاں سے کال کر رہی مجھے ہیں؟ تھا نہیں، پاؤں میں جلن بہت ہوتا ہے، نیچے پاؤں میں. مجھے ڈائبٹیز ماشاء اللہ نہیں ہے، بلڈ پریشر نہیں، کچھ بیماری نہیں ہے. الحمدللہ. اور مجھے جلن بہت ہوتا ہے، رات کو تو بہت ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیں پاؤں میں جلن کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ مجھے تو 8 سال سے ہے. میں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں، ڈاکٹر وہ بول رہا ہے کہ اس کی کچھ دوا نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کوئی چہل قدمی کرتی ہیں، کوئی واک وغیرہ کرتی ہیں؟ واک تو میں بہت کرتی ہوں ہر روز. اچھا گھر میں جو آپ سلیپر وغیرہ پہنتی ہیں وہ کون سی سلیپر پہنتی ہیں آپ؟ میں چیئر پر بیٹھتی ہوں، بہت اسپیشل چیئر ہے. کوشش یہ کریں جو سلیپر ہے نا اس کو چینج کر کے دیکھیں، کیونکہ بسا اوقات سلیپر کے اندر ایسا مٹیریل استعمال ہوتا ہے اور جس سے جو ہے نا وہ پلاسٹک کا ایسا پلاسٹک استعمال ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ پیروں میں پاؤں میں. کاٹن کے کپڑے کی چیئر ہے. اچھا ٹھیک ہے. چیئر تو بہت اچھی ہے. میرا ہسبینڈ بیمار تھا نہیں، اس وقت میرے بیٹے نے لائی تھی نہیں، وہ بھی وہ تو فوت ہو گیا. میں بیٹھتی ہوں. او اللہ غریق رحمت فرمائے. تو میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں، میں ذکر کرتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. ناظرین کرام ہم نے بریک کی طرف بھی جانا ہے اور انشاءاللہ العزیز آج آپ کو پھر دوبارہ ہم بتائیں گے کہ اپنے اشرف المشروبات کے حوالے سے، کیونکہ یہ بھی ایک یہ جو ہم نے یہ جملہ ایجاد کیا ہے، یہ بھی اس کے پیچھے بھی جو ہے ایک پورا ایک کیا بولتے ہیں ایک واقعہ ہے. پچھلے دنوں ایک کالر سے بات ہو رہی تھی اور میں اس کو سناؤں گا تھوڑا سا، انشاءاللہ اس سے آپ محظوظ بھی ہوں گے. تو چلتے ہیں ناظرین کرام ایک مختصر سی بریک کی طرف، اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام صحت اور حکمت انشاءاللہ جاری ہے، اور انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں انشاءاللہ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 1
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جی ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام چینل اردو اور آپ کا پسندیدہ پروگرام صحت اور حکمت جاری ہے اور آپ کے سوالات مجھ تک پہنچے، انشاءاللہ ان کے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں. اچھا ناظرین کرام، ہمارے ساتھ ہماری پہلی کالر تھیں مسز ملک، لیکن ان سے بات نہیں ہو پائی. دوسری تھیں سیدہ، ان کی والد محترم حاجی کرامت صاحب، کرامت حسین صاحب، ان کی عمر 75 ہے، 11 اسٹون کا وزن ہے، گلے میں رشا بہت ہوتا ہے اور اکثر یہ تکلیف جو ہے اس کا سامنا ان کو کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد کرنا پڑتا ہے. تو بتا رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے کافی ان کو ریشا ہے، تو اس کے حوالے سے کچھ بتائیں. دیکھیں عمومی طور پر جب بھی سردیاں آتی ہیں تو سردیوں کے اندر یہ تکلیف زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو اس میں ہمیں تھوڑی سی اپنی غذاؤں کے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. رات کے وقت میں زیادہ دہی کھانا، رات کے وقت میں دودھ پینے کی عادت اکثر لوگوں کو ہوتی ہے، تو یہ سب عادتیں جو ہیں، اور اسی طرح چیز وغیرہ کا زیادہ استعمال کرنا، ان چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. میں یہ جو ہے نوجوانوں کے لیے بات کر رہا ہوں میں. اچھا اب آئیے، جو بزرگ لوگ ہیں ان کی بے احتیاطی کیا ہوتی ہے؟ ان کی بے احتیاطی یہ ہوتی ہے کہ وہ خاص طور پر جو بھی چیزیں کھانا پینا ہوتا ہے نا، تو اس کے اندر ان کے لیے خاص طور پر جتنے کھانے ہیں وہ لیکوڈ بنا کے دینے چاہیے، ان کو زیادہ زود ہضم غذائیں دینی چاہیے. اچھا اس کے اندر جو سب سے بڑی احتیاطی ہے، جو بزرگ ہیں تو ان کے لیے یعنی کہ چاول جو ہے وہ چاول جو ہے وہ کہا جاتا ہے نا چاول کے بارے میں کہ بھئی جو چاول کھاتا ہے کبھی اس کو کتا نہیں کاٹتا. تو ایک بزرگ ایک حکیم صاحب نے کہا کہ جو چاول کھاتا ہے کبھی اس کو کتا نہیں کاٹتا. کسی نے کہا کہ کیا وجہ ہے بھائی؟ کہا کہ کیونکہ چاول اور اس کو فرمایا چاول کھانے والے کے گھر پہ چور بھی نہیں آتا. تو پوچھا کہ کیوں؟ بھائی کیونکہ چاول کھانے والا جو ہے ہر وقت کھانستا رہتا ہے، اور چاول کھانسنے بوائلڈ رائس کی بات کر رہا ہوں، اور چاول کھانے والا جو ہے وہ ہر وقت کھانسنے کی وجہ سے اس کو پتا ہوتا ہے رات کے وقت بھی کھانسنا ہے، تو چوروں کو پتا ہوتا ہے کہ یار اس گھر میں لوگ ابھی جاگ رہے ہیں. تو بہرحال کتا بھی ڈرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے ان کو کھانسی ہے تو یہ بیدار ہے، ان کی بڑی آواز ہے. تو ناظرین کرام، خاص طور پر جو بزرگ ہیں ان کو یہ احتیاطی نہیں کرنی چاہیے، زیادہ وائٹ رائس کا استعمال، بوائل رائس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو اس میں تھوڑی سی احتیاطی سے بچیں. باقی اس کے علاوہ آپ کیا کریں کہ صبح نہار میں کلونجی کا تیل 1 ٹی اسپون، اور اگر کلونجی کا تیل نہ ملے تو 1 ٹی اسپون ڈال کر قہوہ تیار کر لیں. اس کے اندر زیرہ بھی ڈال دیں، اس کے اندر بڑی الائچی بھی ڈال دیں، اس کے اندر دارچینی بھی ڈال دیں، اس کے اندر ادرک بھی ڈال دیں، اور اس کے اندر آپ یعنی کہ یہ منٹ یعنی پودینہ بھی ڈال دیں. یہ سب ٹی اسپون لے لیں، اور ادرک اور دارچینی جو ہے وہ 3 انچ کا ٹکڑا لے لیں یا 1.5 انچ کا ٹکڑا لے لیں اگر چھوٹا ہے تو وہ آپ اس کے اندر ڈال دیں اور اس کا قہوہ تیار کر لیں. 2 سے 3 کپ پانی ڈال کر، اور جب آدھا رہ جائے اس کو ہلکی آنچ میں پکائیں. اور یہ قہوہ ان کو صبح نہار منہ بھی پلائیں، رات کو سوتے وقت بھی پلائیں، اور ان کو رات کو کلونجی کے پانی کے اور نمک کے پانی کے، اگر ان کا بلڈ پریشر زیادہ ہائی نہیں رہتا تو کلونجی اور نمک کے پانی کے غرارے کروائیں. لیکن اگر ان کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے تو صرف کلونجی کے پانی کے غرارے کروائیں. اس پانی کو بنا لیں کلونجی کے پانی کا، یعنی کہ اچھا کلونجی کے ساتھ آپ ہلدی کا پاؤڈر بھی ڈال دیں یا 3 انچ کا ہلدی کا ٹکڑا ڈال دیں، تو اس کا قہوہ تیار کر لیں اور پانی تیار ہو جائے گا، اس سے غرارے کریں. غرارے میں پہلے 3 گھونٹوں کو غرارے کریں گے اور آخری گھونٹ جو ہے وہ پی جائیں گے، اور اس کے بعد سو جائیں اللہ کے حکم سے. اور اس کے علاوہ ان کو اسٹیم دیں. جو میرے بزرگ ہیں اس مہینے کے جو سردیوں کے ایام ہیں اس کے اندر زیادہ اسٹیم لیا کریں، اور زیادہ اپنے آپ کو جب بھی باہر جائیں خوب اچھی طریقے سے کور کر کے جائیں، کیونکہ یہ ہوا جو ہے اندرونی طور پر چلے جاتی ہے. پھر مجھے بتائیے کہ اس کے علاوہ بھی رشے کے حوالے سے مزید بھی ہم جو ہے نسخہ جاتے ہیں. ناظرین کرام، کالز ہمارے پاس لائن پر کافی ہیں تو انشاءاللہ سب کو شامل کرتے ہیں. کالز کی طرف بڑھیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نام، عمر، وزن، شہر. جی 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 جی. اور اس سے autism وزن کتنا ہے؟ وزن کتنا بتایا؟ جی 24. وزن کتنا؟ عمر کتنی بتائی؟ 18. عمر 18، وزن 32 kg. نہیں 32 نہیں ہوگا، زیادہ ہوگا. تو چلے آپ اس کو autism زیادہ موٹی تو نہیں ہے، کمزور تو نہیں ہے، زیادہ کمزور یا زیادہ موٹی تو نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، بالکل نارمل ہے. نارمل ہے. چلے ٹھیک ہے، فرمائیے سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اسے آٹزم ڈائگنوز ہوئی ہے اور اس کے لیے سارا NHS کا علاج کیا ہے لیکن کوئی دیسی علاج نہیں کیا. اچھا تو اس کے دیکھیں لیے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ
یا تو ایک دو پروگرام صرف آٹزم پہ کریں تو وہ ریکویسٹ ہے کہ پھر سب کا بھلا ہو جائے گا، اور اگر نہیں تو اگر آپ کے پاس کوئی اور نمبر ہے تو میں آپ کو چلیں میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں، اور آپ کی یہ رائے جو ہے میرے لیے قیمتی ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس موضوع پر انشاءاللہ میں پروگرام بھی کروں گا انشاءاللہ. تو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، باقی میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. جی نیکسٹ کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نے ایک بات پوچھنی ہے، وہ آپ نے جو پچھلے ہفتے بتایا تھا نا کعبے کے بارے میں، تو میں نے اس کے متعلق ایک دو باتیں پوچھنی ہیں. ایک تو یہ پوچھنا ہے کہ اس میں ہم شہد شامل کر سکتے ہیں یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم اگر بچوں کو شوگر کے پیشنٹ نہیں ہے، اگر شوگر کے پیشنٹ نہیں ہے تو پھر آپ شہد نہیں استعمال کریں، کوئی حرج نہیں. نہیں میں تو چینی کے بغیر پی سکتی ہوں، تو کوئی بات نہیں، میرے لیے مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک صرف میں اپنے بچے کو دینا چاہتی ہوں. میرا 5 سال کا بچہ ہے، تو میں اسے دے سکتی ہوں کیا؟ بالکل دے سکتی ہیں، بالکل دے سکتی ہیں آپ. بہت شکریہ. اور آپ ماشاءاللہ پلیز یہ بھی بتا دیں میرے 2 یہ سال کا بچہ ہے، وہ بھی پیتا ہے. اچھا یہ بتا دیں کہ یہ کن کن بیماریوں کے لیے یہ کہوا جو آپ نے یہ بتایا؟ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہا تھا، یہ جو میرا قہوہ ہے نا، اس کو قہوہ بھی نہ کہیں، یہ اشرف المشروبات ہے. ٹھیک ہے، کہوا یہ نہیں تمام کہتے ہیں، ٹھیک ہے کہوا نہیں کہیں گے اندر اس کو. نہیں مذاق کر رہا ہوں میں، بطور جوک، بطور مذاق کر رہا ہوں میں آپ سے. ٹھیک ہے، آپ ضرور قہوہ کہیں، اسے کہیں. میں ذکر کرتا ہوں اس کے، جی بہت میں شکریہ. قہوے کے متعلق ذکر کرتا ہوں کہ یہ کن کن امراض کے لیے مفید ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ کالر کو شامل کریں گے. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شفیہ بیگم بول رہی ہوں لندن تو. جی صفیہ بیگم. عمر کتنی ہے؟ عمر 80. ماشاء اللہ. وزن؟ جی 9 اسٹون. جی فرمائیں. جی امن جی فرمائیں. میرے دونوں پاؤں کی شوگر بہت ہے، چھالی ہوئی ہے، جتنا پاؤں نیچے بہت درد تکلیف ہے بادل کو. اچھا دونوں پاؤں میں شوگر بہت ہے، تو پاؤں میں جلن ہوتی ہے؟ جلن ہوتی ہے، پتہ نہیں چٹے گی نہیں، بہت جلن ہے. اتنا پتہ بس چپے ٹھنڈے بہت رہے. اچھا ٹھنڈے بھی ہو جاتے ہیں اور جلن بھی رہتی ہے؟ یہ ٹھنڈے بہت ہوئے، گرمی میں ٹھنڈے بہت ہو رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ آپ کو شوگر کتنا عرصے سے؟ یہ کوئی ہو گیا 3 سال. 30 سال؟ 3 سال ہو گئے. ڈاکٹر دیتی ہیں ٹیبلٹ کھانی ہے ایک. جی شوگر آپ کو 1 سال ہو گیا بتا رہی ہیں یا 30 سال بتا رہی ہیں؟ 3 سال. 3 سال. اچھا جی. 3 سال میں ابھی آپ کی شوگر دن میں زیادہ ہائی ہوتی ہے یا رات میں زیادہ ہائی ہوتی ہے؟ ہاں وہ آئی ہو گیا، پتہ لگنا چھالی چٹے چٹے پٹاخلے گھومتا تھا. اچھا صبح کے وقت میں ہائی ہوتی ہے یا شام کے وقت میں؟ سارا دن آئی ہے. اچھا اصل میں پتہ کیا، کھانا کھا کر بیٹھنا جو ہے نا. اچھا روٹی وغیرہ استعمال کرتی ہیں آپ؟ جی کیس بات جی سوری. آپ روٹی وغیرہ استعمال کرتی ہیں؟ کتنی چپاتی؟ چلے میں ذکر کرتا ہوں، شوگر آپ کی ہائی رہتی ہے اور پاؤں میں جلن رہتی ہے. اس کے بعد پتہ رات کو ڈائریکٹ کو رائی پلے لگ جائے، اتنا پن ہوتا ہے، اتنا درد ہوتا ہے، کوئی حساب ہی نہیں ہے. اللہ پاک آپ کو شفائے کلی نصیب فرمائے. میں انشاءاللہ نسخہ ذکر کرتا ہوں، آپ اس سے استعمال کریں، آپ کی شوگر جو ہے نارمل ہوگی انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ. یہ شوگر کے لیے تو ماشاءاللہ میں نے کئی نسخے جات بتائے اور کافی مفید بتائے ماشاءاللہ. نیکسٹ کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. جی احسان بھائی کیا حال ہے؟ خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. صدیقی صاحب آپ کا کعبہ تو واقعی وہ اشرف المشروبات، بلکہ میں تو کہوں گا سید المشروبات ہے بھائی. واقعی میں انجوائے کر رہا ہوں جب سے آپ نے بتایا ہے. الحمدللہ الحمدللہ مگر الحمدللہ. مجھ سے غلطی یہ ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ میں کئی لوازمات اکٹھے کھا لیتا ہوں تو وہ بیک ٹو زیرو ہو جاتا ہوں. پھر آپ شکایت کرتے ہیں میرا کولیسٹرول لیول نیچے نہیں آ رہا. آپ احسان بھائی کوئی میٹھا کھانے کو سردیوں میں جی چاہتا، کوئی ایسی چیز بتائیں جیسے وزن بھی نہ بڑھے اور چسکا بھی پورا ہو جائے. کوئی ہے آئٹم آپ کے پاس ایسا میٹھے میں؟ ہاں میٹھے میں پلیز. میٹھے میں کوئی ایسی چیز بتائیں کہ آپ کا چسکا بھی زبان کا بہتر ہو جائے اور جو ہے وزن بھی نہ بڑھے. ہاں وزن بھی سمارٹ نظر آؤں. اچھا اسمارٹ کے لیے تو کہتے ہیں نو پین نو گینگ. اگر آپ اپنے آپ کو اسٹرگل کریں گے
تو پھر یقیناً آپ اپنے ٹارگیٹ کو اچیو نہیں کر سکیں گے. تو اس کے لیے میں ذکر کرتا ہوں بہرحال زبان کے چسکوں کے لیے. زبان شوگر کے مریض اکثر جو ہے وہ زبان کا ذائقہ ان کا یعنی کہ کڑواہٹ منہ میں شکایت رہتی ہے, تو میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. نیکسٹ کالر کو شامل کریں گے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نام, عمر, وزن, شہر. میرا بیٹا ہے تو وہ 40 سال کا ہے, تو اس کو آنکھوں کی تھوڑی نظر کمزور ہے, تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس کا کیا, کیونکہ وہ اسٹاپ نہیں ہوتی نا نظر, جب بھی وہ چیک کرائے تو کم میں ہوتی ہے. تو میں تو آپ کا سنا ہے پروگرام, تو مجھے اچھا لگا, تو میں آپ کو. اچھا اما جی یہ بتائیں کہ بیٹے کا نام کیا ہے؟ بیٹے کا نام اسلم ہے. اسلم کی عمر 40 سال ہے. وزن کتنا ہے؟ وزن 12 سٹون. 12 سٹون. اچھا نظر جو ہے ان کی کم سے کم ہو رہی ہے, تو وہ جی, ٹی وی وغیرہ, لیپ ٹاپ وغیرہ. ٹھیک تھی نا, تو ابھی اسٹاپ نہیں ہوتی نا. اچھا وہ جو کمپیوٹر وغیرہ یا لیپ ٹاپ وغیرہ یا موبائل وغیرہ کتنا استعمال کرتے ہیں؟ وہ تو اتنا نہیں کرتا, پر کام تو لیپ ٹاپ کا ہی ہے نا. اچھا تو رات کے وقت میں وہ کتنے بجے سوتے ہیں؟ رات کے وقت تو تھوڑے لیٹ سوتے ہیں نا. ہاں یہ, اور رات کے وقت وہ زیادہ لیپ ٹاپ وغیرہ, موبائل وغیرہ استعمال کرتے ہیں, کمرے کی لائٹ بند ہوتی ہے اور وہ اس کے اپنے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, موبائل کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. جی تو دیکھیں اس سے ان کو بچانا ہوگا, یہ وہ بے نا احتیاطی ہے. میں بند کروں گی تو ادھر مجھے بتانا کہ میں پھر سنوں گی نا. میں ذکر کرتا ہوں نظر کی کمزوری کے حوالے سے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. نیکسٹ کالر کو شامل کریں گے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکیم صاحب میرے 2 سوال ہیں پلیز. پہلے تو میں اپنے بارے میں کرنا چاہوں گی. نام کیا ہے؟ جی نام کیا ہے میری بہن کا؟ جی سلطانہ. سلطانہ بہن. عمر 62 سال. وزن؟ وزن 90. جی فرمائیے. جی میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ مجھے آسٹیو آرتھرائٹس ہے, جو کہ بہت بری طرح ہو گیا پوری باڈی میں, اور کافی ڈرائنس ہے میری آنکھوں میں بھی, اور ٹینیٹس بھی ہے مجھے, اور مطلب ڈرائی ماؤتھ اور یہ ساری چیزیں ہیں. میری نی سرجری ڈیو ہیں, اور لیکن آج کل مجھے نا میرے ہاتھوں میں بہت سن پنا ہو رہا ہے, بہت سن ہوتے ہیں ہاتھ. اچھا یہ ہاتھ جو سن ہو رہے ہیں آپ کے کتنا عرصے سے؟ چلیں ناظرین کرام, ہم کچھ جوابات کی طرف بڑھیں گے, اور انشاءاللہ العزیز پھر ان سے جو ان کی ادھوری ہے بات ہے تو ان کو پھر دوبارہ بھی انشاءاللہ شامل کر لیں گے. اچھا دیکھیں جی ناظرین کرام, ہم جو ہے سوالات کے جوابات دے رہے تھے, اور ہم نے یہاں ذکر کیا تھا کہ انکل سعید جو بہن سعیدہ ہیں, ان کے والد محترم کرامت حسین صاحب کے سوال کا جواب ہو چکا. اب اس کے بعد جو ہے مسز ملک ہیں گلاسگو سے, ان کی بیٹی ہے زارا 18 سال کی, اور نارمل ہے ان کا ویٹ. ان کو آرٹزم ایک جو ہے بیماری ہے بچوں کے اندر, بچے بول نہیں پاتے صحیح طور پر, اور اس کے اوپر جو ہے میں انشاءاللہ ان کی رائے بھی ہے, اور اس پر میں ایک مکمل پروگرام بھی کروں گا. دیکھیں اس کے لیے زیادہ جو ہے بچے کے لیے ایکسرسائز, یا اس کے لیے مختلف جو ہے وہ ایکسرسائز وغیرہ یا مختلف ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں, جس کی بدولت جو ہے یہ بچے بول پڑتے ہیں. لیکن بس اوقات یہ موروثی بھی ہوتا ہے, یعنی کہ آبا و اجداد سے. اس پر میں انشاءاللہ پورا ایک پروگرام کروں گا, پھر اس پر میں تفصیل سے انشاءاللہ بات کروں گا انشاءاللہ. اچھا اس کے علاوہ ہماری بہن ہے مریم, ہماری اماں جی ہیں, ان کی عمر 71 ہے, اور 11 سٹون کا وزن ہے. پاؤں میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے, اس کے حوالے سے کچھ بتلائیں. دیکھیں پاؤں میں جلن کے لیے میں کہتا ہوں ہمیشہ کدو کا تیل استعمال کریں. کدو کا تیل مل جاتا ہے, یا آن لائن آپ بھی منگا سکتے ہیں, کہیں سے بھی مل جاتا ہے, بہت آسانی سے یہاں مل جاتا ہے. تو آپ کدو کا تیل دیکھ لیں اور کدو کا تیل منگوا لیں, اس کو اپنے پاؤں کے نیچے لگا لیا کریں. نہیں تو ایک اور میں نسخہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کدو لے لیں, کدو کہتے ہیں, اس کدو کو آپ ابال لیں. ابالنے کے بعد اس کا پانی جو ہے وہ یعنی کہ اس کا پانی جو ہے وہ لے لیں. اس پانی کے اندر اپنے پاؤں کو رکھ لیں. اور اچھا یہ خاص طور پر یہ میں آپ کو بتاؤں, بس اوقات ٹھنڈک زیادہ بھی جاتی ہے, تو اس کو زیادہ اس نسخے کو استعمال نہیں کرنا ہے, کہ بس اوقات کیا ہے پھر آگے سردیاں تو ویسے آ رہی ہیں, جہاں تو ٹھنڈ لگنا تو کوئی مشکل بات ہے ہی نہیں. تو کوشش یہ کریں کہ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ بیچارے رات کو رضائی میں پاؤں نہیں رکھ سکتے,
ان کو رضائی سے پاؤں باہر نکالنے پڑتے ہیں، بلانکٹ سے پاؤں باہر نکالنے پڑتے ہیں، کیونکہ پاؤں میں بہت زیادہ جلن رہتی ہے. تو ان کے لیے یہ نسخہ بڑا مفید ہے کہ کدو کے پانی کا جو ہے وہ رات کو کیا کر لیں، کدو کے پانی اس کے اندر اپنے پاؤں رکھیں اور تقریباً 20 سے 25 منٹ جو ہے پاؤں کو الٹ پلٹ کرتے رہیں، اور اس کے بعد اپنے پاؤں کو سکھا کر جو ہے وہ آپ سو جائیں. تو یہ اس کے بعد آپ اس کے اوپر جو ہے کدو کا تیل لگا کر سو جائیں. آپ اس کے اوپر جو ہے آپ کھوپرے کا کوکونٹ آئل جو ہے وہ لگا کر سو جائیں. تو ماشاءاللہ یہ آپ کے پاؤں کی جلن جو ہے ختم ہو جائے گی. اس کے علاوہ آپ اندرونی طور پر کھانے کے لیے میتھی دانہ استعمال کریں. میتھی دانے کو رات کو گھیلا کر لیں، صبح اٹھ کر اس کا پانی استعمال کریں. لیکن آج کل سردیاں ہیں تو رات بھر پانی پڑے رہنے سے پانی کافی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو جب بھی صبح استعمال کریں، جو لوگ بھی میتھی دانہ کا پانی استعمال کرتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا چولہے پر ہلکا نیم گرم کر کے پھر اس کو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ پانی جو ہے زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور صبح صبح نہار منہ ٹھنڈا زیادہ استعمال کرنے سے میدا جو ہے وہ سکڑ جاتا ہے. تو اس پر تھوڑی سی توجہ بھی دیجیے گا. اچھا، اس کے علاوہ ہماری ایک بہن اور ہے تو وہ بتا رہی تھی کہ قہوے سے متعلق کن کن امراض کے لیے مفید ہے، کیا ان کے چھوٹے بچے بھی پی سکتے ہیں؟ بالکل استعمال کر سکتے ہیں. تو قہوہ جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اشرف المشروبات، اور ہمارے احسان بھائی کارڈف سے کہہ رہے تھے کہ یہ اب سید المشروبات ہے ماشاءاللہ. تو ناظرین کرام، یہ قہوہ جو ہے میرے بے شمار امراض کے لیے مفید ہے. سب سے پہلے جو اس ملک کے اندر آپ دیکھیں نا، یہ جو موسم چل رہا ہے نا، اس میں اکثر لوگ غمگینی کی شکایت کرتے ہیں اور اداسی کی شکایت کرتے ہیں. لوگ جو ہے نا پتہ نہیں چائے کی طرف کیوں بھاگتے ہیں، میں تو حیران ہوتا ہوں. یہ قہوے کی طرف آ جائے تو ان کا معدہ بھی مفید ہوگا، معدہ جو ہے ان کا مضبوط رہے گا اور ان کی صحت بھی اچھی رہے گی. آپ وہ لے لیں جو دنیا کے اندر وہ قومیں جو قہوے استعمال کرنے والی ہیں. آپ ترکیوں کو لے لیں، آپ افغانیوں کو لے لیں، آپ کردش کو لے لیں، آپ کتنے ایسے قومیں ہیں جو جاپانیوں کو لے لیں، چائنیز کو لے لیں، یہ سب قہوے استعمال کرتے ہیں. عرب کو لے لیں تو دیکھیں وہ لکڑ پتھر ہضم، وہ ماشاءاللہ بہترین کیسے لال سرخ بہترین صحت مند ہوتے ہیں. تو قہوہ جو ہے یہ بے شمار امراض کے لیے مفید ہے. آپ کے معدے کے لیے مفید ہے، آپ کے جگر کے لیے مفید ہے، آپ کے کڈنی کے لیے مفید ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو چست اور توانا رکھنے کے لیے، آپ کے جسم میں خون کے دوران کے بہتر کرنے کے لیے، آپ کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ اداسی کو ختم کرنے کے لیے، اور بھی بے شمار ہے. تو انشاءاللہ پھر کبھی میں ذکر کروں گا اپنے سید المشروبات کے حوالے سے انشاءاللہ. اچھا، ہماری ایک اور بہن ہماری اما جی ہیں صفیہ بیگم لندن سے. ان کی عمر 80 سال ہے اور 9 اسٹون کا وزن ہے. دونوں پاؤں میں ان کے شوگر بہت زیادہ ہے، بتا رہی ہیں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے اور کبھی کبھار جو ہے بہت زیادہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. شوگر ان کی ہائی رہتی ہے، شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی، اور پنڈلیوں میں بھی کافی درد رہتا ہے. دیکھیں، ایک تو شوگر کے مریض جن کے جسم، ظاہری بات ہے شوگر ایک ایسا مرض ہے جو بظاہر انسان اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اندرونی طور پر ویک ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے میرا نسخہ ہوتا ہے کہ آپ کے اعصابی طور پر، آپ کو جسمانی طور پر، اندرونی طور پر مضبوط رکھنے کے لیے آپ اس میرے نسخے کو استعمال کریں. میتھی دانہ لے لیں آپ 100 گرام، کاجو لے لیں 100 گرام، بادام لے لیں 100 گرام، اخروٹ لے لیں آپ 100 گرام، اور اسی طریقے سے ان تمام چیزوں، اور السی کے بیج لے لیں 100 گرام، اور پھول مکھانے لے لیں 200 گرام. ان تمام چیزوں کو بھون لیں. بھوننے کے بعد اس کا گرائنڈ کر کے اس کا پاؤڈر بنا لیں صفو، اور صبح ناشتے کے اندر صبح سیریل کے اوپر ڈال کے کھائیں. صبح جو ہے آپ ہلدی والے دودھ کے ساتھ استعمال کریں. آپ چائے کے ساتھ استعمال کرنا چاہتے ہیں چائے کے ساتھ استعمال کریں، قہوے کے ساتھ استعمال کرنا چاہتے ہیں قہوے کے ساتھ استعمال کریں، شام کو بھی اور صبح کے وقت میں بھی یہ آپ استعمال کریں. دوسرا، شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے جلدی اور زود اثر آپ کی شوگر کنٹرول کرنے کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ بھنڈی لے لیں. بھنڈی کو کاٹ لیں، اس کے یعنی کہ اوپر والا حصہ اور نیچے والا حصہ کاٹ لیں، اور اس کے درمیان میں سے اس کو پیس کر لیں، 2 پیس کر لیں، اور اس کو پانی کے اندر ڈال دیں. تقریباً 4 سے 5 بھنڈیاں لے کر آپ اس کو ڈال کر رکھتے ہیں رات کو. صبح اٹھ کر اس کا پانی پی لیں، اور یہ جو ہے آپ کے لیے، آپ کو اعصابی طور پر مضبوط کرے گا، اور یہ آپ کے لیے یعنی کہ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت مفید ہے. دوسرا میرا کریلا والا نسخہ ہے کہ کریلے کا جوس بنا لیں اور اس کے اندر پاؤں رکھیں. وہ میں نے ذکر کیا تھا لیکن اس نسخے کو بھی پھر میں کبھی ذکر کروں گا. تو آج یہ 2 نسخے کافی ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت بڑا مختصر ہے اور ہم نے مزید بھی جو ہے جوابات دینے. احسان بھائی کارڈف سے ہمارے بڑے دل پشاوری کرتے ہیں اور بڑے ماشاءاللہ باذوق ہیں. تو وہ بتا رہے تھے کہ جی کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ میٹھا بھی کھائیں اور جو ہے وزن بھی نہ بڑھے اور زبان کا چسکا بھی جو ہے وہ پورا ہو جائے. تو دیکھیں، میٹھے کے لیے آپ خاص طور پر دیکھیں، میٹھے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی بے شمار نعمتیں پھل کے اندر آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن انگور وغیرہ استعمال نہ کریں. باقی پھل کے اندر مختلف پھل ہیں. آج کل آملوک آیا ہوا ہے، آپ کھا سکتے ہیں. آپ جو ہے وہ اس کے علاوہ بیریز میں آپ لے سکتے ہیں، بلو بیریز آپ لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر آپ زیادہ جو آرٹیفیشل جتنا میٹھا ہے نا، یہ ذہن میں رکھیں، شوگر کے مریض جتنا آرٹیفیشل میٹھا ہے، چاہے وہ فارم کا ہنی ہو یا وہ دنیا کے اندر وہ خاص طور پر وائٹ شوگر سے چیزیں تیار کی گئی، آرٹیفیشل جتنا میٹھا ہے
وہ سب آپ کے لیے نقصان دہ ہے. باقی آرٹیفیشل نہیں ہے، نیچرل ہے، تو نیچرل آپ ضرور استعمال کریں. اگر آپ کو بازوق ہے تو گنے منگوا لیں اور گنے چبا کر کھائیں، تاکہ جب پتہ چلے کہ آپ کے دانت کتنے مضبوط ہیں اور مسوڑے کتنے مضبوط ہیں. تو بہرحال یہ کہ آرٹیفیشل میٹھوں سے بچیں. اس کے علاوہ نیچرل جتنا میٹھا ہے آپ ان میں سے کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے ہیں، لیکن محدود. اگر آپ نے میٹھا کھایا ہے تو آپ اس کے متبادل آپ کو ایسے خاص طور پر شوگر کے پیشنٹ چنے کا استعمال رکھیں. چنے کا استعمال بہترین چیز ہے آپ کو اعصابی طور پر بھی، اور ویسے بھی آپ گھر کے اندر چنے کا استعمال ضرور کریں. بھنے ہوئے چنے رکھ لیں، اس کو ضرور کھایا کریں. اچھا، اسی طرح پھول مکھانے، اس کو بھون لیں، اس کے اوپر جو ہے تھوڑا سا ہلکا پھلکا، تھوڑا بہت زیادہ نہیں، ہلکا پھلکا ہنی لگا کر وہ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن زیادہ نہیں، یہ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہماری اما جی ہیں، ان کے بیٹے ہیں اسلم، ان کی عمر 40 ہے اور 12 اسٹون کا وزن ہے. نظر کافی کمزور ہو رہی ہے، اور اس کے حوالے سے میں نے پوچھا تو بتا رہی تھی کہ رات کو بڑے دیر سے سوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ رات کو لیپ ٹاپ وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں. یہ چیزیں تو دیکھیں، یہ ایک تو سب سے بڑی بے احتیاطی آپ خود ہی بتا رہی ہیں. تو یہ ایک تو اس بے احتیاطی کو ختم کریں. دیکھیں، جب آپ کی آنکھوں میں نیند آئی ہوئی ہے اور آپ کو وقت سے سونا چاہیے، تو آپ کی آنکھوں کو ریلیکس چاہیے، ریلیکسیشن چاہیے. اور وہ لوگ جو زیادہ لانگ روٹ پر ڈرائیونگ کرتے ہیں، ان کی بھی نظر کی کمزوری کی شکایت ہو جاتی ہے. جو لوگ ہر وقت لیپ ٹاپ، موبائل، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ جب رات کے پیر آپ کے کمرے کی لائٹ بند ہوتی ہے، آپ موبائل کی جو کتنا قریب کرتے ہیں. مجھے خود یاد ہے بچپن میں ہمارے جو ہے دادا کے گھر پہ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوتا تھا ایک، تو اس کے سامنے جو ہے نا، وہ دادا ہمارے اتنا غصہ کرتے تھے کہ قریب نہ جاؤ، آنکھیں خراب ہو جائیں گی. اب تو یہ سسٹم ہے کہ موبائل تو بالکل آنکھوں کے سامنے پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو بھائی نظر تو کمزور ہونی ہے. ایک تو یہ بے احتیاطی ہے. دوسرا کام یہ کریں کہ یہ جو کھوپرا ہے نا، کھوپرا بڑی زبردست چیز ہے. کھوپرے کو خود ہی گرائنڈ کر کے اس کی گری لے لیں، اور اس کی گری کو گرائنڈ کر لیں، گرائنڈ کر کے اس کا پاؤڈر بنا لیں. لیکن بازار سے اس کا جو ہے پسا ہوا کھوپرا نہیں لیجیے گا، کیونکہ اس کے اندر سے سارا کچھ نکال لیا ہوتا ہے. تو پسے ہوئے کھوپرے کو ہلدی والے دودھ کے اندر مکس کر کے اس کو پی جائیں. دوسرا، اسی دودھ کے اندر جو ہے آپ 2 چھوارے ڈال دیں، اور تقریباً 1 ٹی اسپون سونف ڈال دیں، اور اس کا جو ہے یہ دودھ بنا لیں، اور اس کا ہلدی کا پاؤڈر بھی ڈال دیں. یہ قہوہ، یہ دودھ آپ کا تیار ہو جائے گا. اس دودھ کے اندر آپ وہ جو میں نے بتایا نا، کوکونٹ، یہ پسا ہوا کھوپرا ہے، وہ گھر کے اندر جو ہے بنا کر وہ پسا ہوا کھوپرا اس کے اندر ڈال کر پی لیں، اور پابندی سے پیئیں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ دماغی طور پر بھی مضبوطی پیدا ہوگی. اس کے علاوہ خمیرہ پاکستان سے ملتے ہیں، خمیرہ گاؤ زمان، امبری جواہر دار، اور اس کے علاوہ خمیرہ کافی اور ملتے ہیں. تو ان میں سے اگر کوئی اور تکلیف نہیں ہے، شوگر کی نہیں ہے، تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، ہماری بہن سلطانہ تھی، ان کی عمر جو ہے 62 ہے، 90 kg ان کا وزن ہے. اتھرائٹس ہے ان کو، اور ان کے ڈرائیڈنس ہے ان کی آنکھوں میں بھی اور ان کے منہ میں بھی، اور ہاتھ پاؤں بھی سن ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں، ایک تو یہ کہ صبح نہار منہ آپ لہسن کھانا شروع کر دیں. صبح نہار منہ آپ لہسن کھانا شروع کر دیں، اور آنکھوں میں ڈرائیڈنس ہے تو آپ اس کے لیے کیا کریں کہ اپنا لعاب رات کو مسواک کر کے سوئیں. رات کو ٹوتھ پیسٹ نہیں، صبح بھلے آپ ٹوتھ پیسٹ کر لیں، لیکن رات کو مسواک لے لیں، مسواک کر کے سوئیں. اپنا صبح اٹھ کر اپنا ہی لعاب کلی کرنے سے پہلے اپنی آنکھوں پہ لگائیں. بہترین علاج ہے یہ سلائیوا، بہترین علاج. اس کے جو ہے آپ اپنی آنکھوں پہ لگائیں. اللہ کے حکم سے آنکھوں میں خارش ہے، آنکھوں میں ڈرائینس ہے، اس کا بہترین علاج ہے. اچھا، اس کے علاوہ دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کیا کریں کہ کارٹن برڈز لے لیں. وہ کیا کریں کہ دودھ کے پھائی کے اندر اس کو دودھ کے اندر ڈپ کر لیں اس کو، اور اس کو اپنی آنکھیں بند کر کے روزانہ اس کو اپنی آنکھوں پہ رکھا کریں. اس سے جو ہے آپ کی کافی فاقہ ہوگا. دوسرا، آپ میتھی دانہ رات کو ضرور استعمال کریں اتھرائٹس کے لیے. 1 ٹی اسپون پاؤڈر لے لیں، اور اس کے ساتھ ہلدی والا پانی بنا لیں. اگر آپ کو شوگر نہیں ہے، اگر آپ کو شوگر ہے تو پھر آپ کو ہلدی والا پانی کے اندر بنا لیں. اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو پھر آپ ہلدی والے دودھ کے اندر استعمال کر لیں. تو اس کے ساتھ آپ یہ کھا لیں میتھی دانہ، تو انشاءاللہ کافی مفید ہوگا. اور اس کے علاوہ جو آپ کے ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ مساج بھی کریں، اور اس کے علاوہ صبح لہسن بھی کھانا شروع کریں گے. تو بس اوقات کولیسٹرول کی زیادتی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور بس اوقات زیادہ دماغ پر پریشر لینے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. اور دوسرا، اپنے ان حصوں کا، اپنے یہ جو گردن کے پچھلا حصہ ہے، اس کا ضرور مساج کریں. حضرت کرام، ماشاءاللہ آج کا یہ پروگرام تھا، اور اس پروگرام کے اندر جتنے حضرات نے کالز کیے، اور الحمدللہ ہم نے سب کے سوالات کے جوابات دے دیے. حضرت کرام، میری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ جن کے سوالات مجھ تک پہنچتے ہیں، کوشش کرتا ہوں کبھی کبھار جلدی میں جواب دے دیتا ہوں، اور کبھی کبھار جو ہے وہ رہ جاتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ماشاءاللہ ہمارا جو قہوہ ہے وہ سید المشروبات بھی ہو چکا ہے. اب تو پہلے اشرف المشروبات تھا، اور اب ماشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ قہوہ جو ہے، پچھلے دن ہماری کالر کی کال آئی تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ قہوہ کیسا زبردست قہوہ ہے، تو بڑا میں اس کو انجوائے کرتی ہوں. تو میں نے کہا اب اس قہوے کو قہوہ کہنا بھی بدتمیزی ہوگی، کیونکہ ہمارا قہوہ جو اب قہوہ بھی نہیں رہا، اب تو یہ اشرف المشروبات ہو گیا.
تو اب تو پروگرام میں سید المشروبات ہو گیا. ناظرین کرام ماشاءاللہ ہمارے قہوے کو انجوائے کریں اور ماشاءاللہ یو کے یورپ کے اس ویدر کو بھی انجوائے کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوشی عطا فرمائے, بیماریوں سے شفا بھی نصیب عطا فرمائے. ضرور دیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو اور اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ, یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین تو سب پر اپنا خاص فضل فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.